بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اللہ کی ناراضگی ان عمل اور حالات سے جڑی ہوتی ہے جو انسان کو گمراہی اور تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ایسے کئی اشارے دیے گئے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو بیان کرتے ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آج ہم 8 نشانیوں کے بارے میں جانیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ پہلی نشانی، اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور توبہ کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہی رہے تو اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی، اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ بھی ہے کہ سماج میں فتنے، نفرت اور برائی کا بول بالا ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو کچلیں اور حق کو دبائیں۔ قرآن میں کہا گیا، اور جب زمین میں فساد کیا جاتا ہے تو وہ اسے سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ بگاڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ امانت داری ختم ہو جائے گی اور فریب کا دور ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور گناہوں میں مصروف رہے۔ اللہ نے انہیں بار بار چیتاونی دی، لیکن جب وہ نہیں مانے تو اللہ کا عذاب ان پر ایک بڑی باڑھ کی صورت میں آیا۔ تیسری نشانی، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کے رزق میں تنگی اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں ان کے اعمال کی سزا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ چوتھی نشانی، اللہ کی ناراضگی کی یہ بھی نشانی ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں فرمایا، اللہ صرف متقی اور پاکیزہ لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں اور گرد سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا پہننا حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پانچویں نشانی، اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں، جیسے قدرتی آفتیں، جنگ اور بیماری۔ قرآن میں فرمایا، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے گناہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو ان میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے
کبھی نہیں سنی گئی۔ چھٹی نشانی، جب لوگ اللہ کے حکموں سے رخ موڑتے ہیں تو ان پر ظالم اور گناہگار حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے کچھ ظالموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دوسروں پر حاوی کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمرانوں کی شکل میں تم پر حاوی ہوتے ہیں۔ ساتویں نشانی، اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان کے اعمال کو اللہ گم کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایمان اور گناہ کبھی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آٹھویں نشانی، جب انسان اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے تو وہ نصیحت اور علم سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھروں جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حدیث شریف، جب انسان کا دل گناہوں سے بھر جاتا ہے تو نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوستو، اللہ کی ناراضگی کی یہ تمام نشانیاں انسان کو اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ اسے اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ قرآن میں فرمایا، اور جو توبہ کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی کھویا ہوا آدمی اپنی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کا جائزہ لے، توبہ کرے اور اللہ کے راستے پر چلے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے ہی اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اسلام کی اور بھی خوبصورت تعلیمات سے روبرو ہو سکیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حبیب